خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی مشکلات اور ان کی سرکوبی۔ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی مشکلات اور ان کی سرکوبی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند آرائے خلافت ہوتے ہی اپنے سامنے صعوبات، مشکلات اور خطرات کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ ایک طرف تو جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، دوسری طرف مرتدین اسلام کی ایک جماعت علم بغاوت بلند کیے ہوئے تھی۔ منکرین زکوٰۃ نے علیحدہ شورش برپا کر رکھی تھی۔ ان دشواریوں کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم بھی درپیش تھی، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی شام پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا۔ اسی مہم کے متعلق صحابہ کرام رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رائے دی تھی کہ اس کو ملتوی کر کے پہلے مرتدینوں کو کذاب مدعیان نبوت کا کما کیا جائے، لیکن خلیفہ اول کی طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ ارادہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معرض التوا میں پڑ جائے، اور جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما سے روم کے مقابلے کے لیے بلند کیا گیا تھا، اس کو کسی دوسری جانب حرکت دی جائے۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے برہم ہو کر ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ درندے آ کر میری ٹانگ کھینچنے لگیں، جب بھی میں اس مہم کو روک نہیں سکتا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والی مہم۔ غز خلیفہ اول نے خطرات و مشکلات کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانگی کا حکم دیا اور خود دور تک پیادہ پا مشیت کر کے ان کو نہایت زرعی ہدایات فرمائیں۔ چونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے اور جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ پا گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہا تھا، اس لیے انہوں نے تعظیماً عرض کی کہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ گھوڑے پر سوار ہوں لیں، ورنہ میں بھی اترتا ہوں۔ بولے، اس میں کیا مذائقہ ہے اگر میں تھوڑی دیر تک راہ خدا میں اپنا پاؤں غبار آلود کر لوں؟ غازی کے ہر قدم کے عوض 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم رخصت ہو کر حدود شام میں پہنچی اور اپنا مقصد پورا کر کے یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لے کر نہایت کامیابی کے ساتھ 40 دن میں واپس آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کر نہایت جوش و مسرت سے ان کا استقبال فرمایا۔ مدعیان نبوت کا کما۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض مدعیان نبوت پیدا ہو چکے تھے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے سن 10 ہجری میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں، نصف دنیا آپ کی ہے اور نصف میری ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا تھا کہ من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ کذاب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو، اما بعد دنیا خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کو وارث بنائے گا اور انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی بہت سے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، روز بروزہ کی قوت بڑھتی جاتی تھی۔ چنانچہ طلحہ بن خویلد نے اپنی اطلاع میں علم نبوت بلند کیا۔ بنو غطفان اس کی مدد پر تھے اور عینیہ بن حسن فزاری ان کا سردار تھا۔ اسی طرح اسود عنسی نے یمن میں اور مسلمہ بن حبیب نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرد تو مرد، یہ ایسا مرض عام ہو گیا تھا کہ عورتوں کے سر میں بھی نبوت کا سودا سما گیا۔ چنانچہ سجا بنت حارثہ تمیمہ نے نہایت زور شور کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا اور اشد بن قیس اس کے دائی خاص تھا۔ سجا نے آخر میں اپنی قوت مضبوط کرنے کے لیے مسیلمہ سے شادی کر لی تھی اور یہ مرض وبا کی طرح تمام عرب میں پھیل گیا تھا۔ اس انسداد کی نہایت سخت ضرورت تھی۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اس کی طرف توجہ کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اس مہم کے لیے کون شخص زیادہ موزوں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا، لیکن ان کی کچھ مجبوریاں تھیں، اس لیے قرعہ انتخاب حضرت خالد بن ولید کے نام نکلا۔
چنانچہ وہ 11 ہجری میں حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہاجرین و انصار کی ایک جمعیت لے کر مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے طلیہ کی جماعت پر حملہ کر کے اس کے متبعین کو قتل کیا اور عینیہ بن حسن کو گرفتار کر کے 30 قیدیوں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا اور عینیہ بن حسن نے مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔